حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. وہ تالاب کے ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا بہت بڑا سیاہ رنگ کا بچھو کہ جو پانی کے اندر بھی ڈنگ مارے تو پانی بھی ابلنے پڑے، اتنا یعنی خوفناک بچھو تھا. آپ نے جب اس بچھو کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ تالاب سے بہت بڑا مینڈک باہر نکلا اور وہ جو بچھو تھا نا وہ اس مینڈک کے اوپر سوار ہو گیا، اس کے اوپر بیٹھ گیا. تو اس مینڈک نے پانی کے اندر چھلانگ لگائی اور وہ تالاب کے دوسری طرف جانے لگا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو آپ کے ساتھ ایک غلام تھا، نوکر تھا. آپ نے کہا چلو تالاب کے دوسری طرف دیکھیں کہ یہ کہاں پر جاتا ہے. جب تالاب کے دوسری طرف گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک نوجوان نشے کی حالت میں دھوتا ہے، یعنی اس نے نشہ کیا ہوا ہے اور اسی طرح گندگی کے اندر مٹی کے اندر لت پت پڑا ہوا ہے. اس کو کوئی ہوش نہیں اپنے کپڑوں کا، اپنے لباس کا، کیونکہ نشہ اس نے کیا ہوا ہے. اور سانپ تھا اس کے قریب جو تھوڑی ہی دیر میں اس کو ڈسنے والا تھا. اور وہ بچھو جو اس مینڈک پر سوار ہو کر آیا اس نے تالاب کو کراس کیا. جب دوسری طرف اوپر آیا نا تو اس نے آ کر سانپ کو ڈنگ مار دیا. کیا کیا اس نے؟ سانپ کو ڈنگ مار دیا. اور وہ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ اس کے ڈنگ سے ہی سانپ مر گیا. جب سانپ مر گیا تو اس اللہ کے ولی نے اس نوجوان کو ہلایا اور اٹھایا اور اس کو کہا کہ اٹھ ہوش کر. جب وہ تھوڑا ہوش میں آیا اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ نے پھر بھی تجھے اس سانپ سے بچا لیا. یہ سانپ تجھے ڈسنے ہی والا تھا. میں اس تالاب کے دوسرے کنارے پر دیکھ کر آیا کہ اللہ نے ایک جانور کے ذریعے سے دوسرے جانور کو مار کر اللہ نے تیری حفاظت فرمائی. اور تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا ہے، پھر بھی اللہ نے تیری جان بچائی. اب تو سوچ کہ اگر تو اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے تو پھر اللہ تیری کتنی حفاظت فرمائے گا. ہاں جی، تو ہم بھی سوچیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز وقت پر نہیں پڑھتے، ہم ہر جناب بات بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے. اور اگر ہم اللہ کے سچے تابع فرمان بن جائیں تو پھر اللہ ہمارے رزق میں کتنی برکت دے گا، پھر اللہ ہمارے گھر میں کتنی برکت دے گا. تو یہ ساری چیزیں کس سے منسلک ہیں؟ دینی ترقی کے ساتھ ہیں کہ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے سارے راستے آسان فرما دیتا ہے.